ضمیر کی عدالت۔ آج پھر تم آ گئے مجھ سے ملنے، وہ خف کی بھری آواز میں بولی۔ کیا کروں، لاکھ کوشش کرتا ہوں تم سے دور رہنے کی، مگر پھر پلٹ کر تمہارا ہی خیال آتا ہے، مجبور ہو جاتا ہوں تمہارے پاس آنے پر۔ وہ اس کے سامنے بیٹھتے ہوئے بولا۔ وہ کھلکھلا کر ہنسی۔ میں نے کہا تھا نا امتیاز، تم مجھ سے کبھی بچھڑ نہیں سکتے۔ تو وہ بے بسی سے بولا، اڑا لو مذاق، جتنا دل چاہتا ہے ہنس لو۔ وہ تمسخرانہ لہجے میں بولی، مجھے افسوس ہوتا ہے تم پر، سب کچھ حاصل کر کے بھی تم تنہا ہو، تمہیں آج بھی میری ہی ضرورت ہے، کاش یہ بات تم پہلے سمجھ جاتے۔ مجھے معلوم تھا تمہاری بکواس شروع ہو جائے گی، کرنے لگو گی پھر وہی گلے شکوے۔ وہ غصے سے اور طنزیانہ انداز میں بولا، تو وہ چپ ہو گئی۔ چپ کیوں ہو گئی؟ وہ اس کی خاموشی پر بے چینی سے بولا، پلیز مجھ سے ناراض مت ہوا کرو، مجھے پہلے ہی بہت پریشانیاں ہیں۔ ہاں، کوئی نئی بات نہیں ہے، تم روز ہی پریشان ہوتے ہو۔ وہ لاپرواہی سے بولی، پلیز طنز مت کرو مجھ پر، میں تم سے اپنا دکھ شیئر کرنے آیا ہوں۔ اچھا تو پھر بتاؤ بھائی، کیا ہے، کیوں اتنے پریشان لگتے ہو؟ وہ اسے مخاطب کرتے ہوئے سنجیدگی سے بولی، میری بیوی مجھے بہت تنگ کرتی ہے، مجھے سمجھ نہیں آتا میں کیا کروں۔ امتیاز اپنا سر پکڑ کر بولا، کیوں؟ تم تو بڑے چاؤ سے بیاہ کر لائے تھے اسے۔ وہ تلخی سے بولی۔ وہ اعتراف کرتا ہوا بولا، ہاں، اس کو واقعی بہت پسند کرتا ہوں، مگر مجھے کیا معلوم تھا وہ میرے ساتھ ایسا سلوک کرے گی۔ ایسا کیا کر دیا ہے اس نے؟ وہ یک لخت بولی۔ وہ بولا، تم کو تو بتایا ہے میں نے، اس کو میرا وجود زہر لگنے لگا ہے۔ جیسے جیسے دن گزرتے جا رہے ہیں، بات بات پر لڑتی ہے۔ کل تو اس نے حد ہی کر دی۔ کل رات جب میں آفس سے آیا تو وہ کسی آدمی کے ساتھ ڈرائنگ روم میں بیٹھی گپے لگا رہی تھی۔ اس بد شکل آدمی سے میں پہلے بھی مل چکا تھا، میری بیوی نے اسے اپنا کزن بتایا ہے، مگر مجھے شک ہے کہ وہ اس کا کوئی پرانا دوست ہے۔ اس نے اس شخص کے سامنے میری خوب بے عزتی کی۔ تم تو بڑے حاکم بنے پھرتے تھے اپنی پسندیدہ عورت کے سامنے، تم کیوں گیدڑ بن گئے؟ بلکہ صاف لفظوں میں کیوں نہیں کہتے کہ تم اس کے غلام بن چکے ہو؟ تم جل رہی ہو اس سے؟ وہ اس کے لہجے کی جلن محسوس کر کے بے اختیار مسکرایا۔ تم خوش مت ہو، ایسا کچھ نہیں ہے۔ اس نے اپنے کندھے اچکائے اور پھر اس کی طرف دیکھ کر بولا، مجھے اس بات کا اندازہ ہو چکا ہے، اس نے مجھ سے شادی میری دولت کی وجہ سے کی ہے۔ دولت جیسے ہی اس کے ہاتھ میں آئی، وہ مجھ سے بے پرواہ ہو گئی۔ وہ چبھتے ہوئے لہجے میں بولی، جو اپنے سچے چاہنے والوں کی پرواہ نہیں کرتا، اس کے ساتھ وہی ہوتا ہے جو تم جھیل رہے ہو۔ تم مجھے تانے دے دے کر تھکتی نہیں ہو؟ وہ غصے سے بولا، تم بھی تو نہیں تھکتے، روز اپنا دکھ سنانے آ جاتے ہو۔ وہ جواباً بولی، وہ مجھے پاگل سمجھتی ہے۔ وہ سر جھکا کر بولا، مگر اس کا لہجہ درد سے چور تھا۔ کیوں؟ وہ فوراً بولی، کیونکہ میں تو باتیں کرتا رہتا ہوں۔ کس سے؟ وہ حیرت سے بولی، مردوں سے باتیں۔ وہ کہتی ہے کہ میں پاگل ہوں، میں مردوں سے باتیں کرتا رہتا ہوں، اور وہ مجھے ماہر نفسیات کے پاس کل لے کر جانے والی ہے۔ امتیاز بھرے دکھ سے تفصیل بتاتے ہوئے بولا، ٹھیک ہی تو کہتی ہے۔ وہ کھلکھلا کر ہنس پڑی، پتہ نہیں مجھے کس چیز کی سزا مل رہی ہے، میں کیسے ان حالات سے نکل پاؤں گا؟ وہ اس کی ہنسی کو نظر انداز کرتے ہوئے دکھ بھرے لہجے میں بولا، بہت آسان حل ہے اگر تم مان جاؤ تو۔ کیسا حل؟ وہ فوراً بولا۔ وہ دھیمے لہجے میں بولی،
تھانے میں جاؤ اور اعتراف کرو کہ تم نے کیسے اپنی محبت کرنے والی بیوی کو زہر دے کر مارا اور اتنی صفائی سے یہ قتل کیا کہ آج تک تم پر کسی کو شک نہیں ہوا۔ اس نے چور نگاہوں سے آس پاس دیکھا اور پھر اس پر گویا برس پڑا۔ تم اپنی بکواس بند کرو، تم چاہتی ہو کہ میں جیل چلا جاؤں اور قتل کے الزام میں پھانسی چڑھ جاؤں، ہے نا؟ یہی کہنا چاہتی ہو نا تم؟ وہ بولی، بار بار مرنے سے بہتر ہے کہ تم ایک ہی بار مر جاؤ۔ یہ سزا ہی تو ہے کہ تم آج بھی اپنی مری ہوئی بیوی کی روح سے باتیں کرتے ہو۔ کیا تم بھی وہی بکواس کر رہی ہو نا جو میری بیوی روز کرتی ہے میرے متعلق؟ وہ اسے کھا جانے والی نظروں سے گھورتے ہوئے بولا، ہاں تو وہ کچھ غلط نہیں کہتی، مرے ہوئے انسان سے باتیں کرنے والا پاگل ہی تو ہوتا ہے، اس لیے کہتی ہوں میری بات مان لو، ورنہ یوں ہی اپنی مری ہوئی بیوی کی روح سے باتیں کرتے رہو گے اور ایک دن پاگل خانے میں پہنچ جاؤ گے۔ وہ بات ختم کرتے ہوئے بڑے زور سے ہنسی تو وہ غصے سے چیخ پڑا، بکواس کرتی ہو تم، مردوں سے باتیں نہیں کرتا میں، اب اگر تم کچھ مزید اور کہنے پر آئیں تو تمہارا گلا دبا دوں گا۔ وہ غصے سے بولا۔ وہ جیسے ہی چیخا اس کی آواز اس ویران قبرستان میں گونج رہی تھی۔ اس نے عجیب نگاہوں سے اپنے سامنے موجود قبر کو دیکھا جس پر نصرت بیگم زوجہ امتیاز احمد کے نام کی تختی آویزاں تھی۔ وہ جھٹکے سے اٹھ کر واپس پلٹ گیا۔ جب سے نصرت بیگم مری تھی، نصرت بیگم کی روح اسے جیتے جاگتے وجود میں اپنے آس پاس منڈلاتی ہوئی اور باتیں کرتی ہوئی نظر آتی تھی۔ یہ ایسی تکلیف دہ اور اذیت ناک صورتحال تھی جس نے اس کو تقریباً حواس باختہ ہی کر دیا تھا۔ وہ پاگلوں کی طرح کبھی گھر میں، کبھی باہر، تو کبھی نصرت بیگم کی قبر کے پاس بیٹھ کر باتیں کرتا رہتا تھا۔ نصرت بیگم کا قتل کر کے دنیا کی عدالت سے تو بچ گیا تھا اور نصرت بیگم کی دولت پر قابض ہو کر اپنی پسند کی عورت سے شادی کر چکا تھا، مگر سکون اب اس کی زندگی سے ختم ہو چکا تھا اور یہ سزا اس کی ضمیر کی عدالت میں اس کو ملی تھی، جو اس دنیا کی عدالت میں ملنے والی ہر سزا سے زیادہ بھیانک اور اذیت ناک تھی۔